بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہد والا یوٹیوب چینل پہ آپ سب لوگوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈیری فارم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ڈیری فارم بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں جو ہیں ان پہ آج ہم لوگ سب بات کریں گے۔ ڈیری فارم بنانا ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ اگر ہم کاروبار جیسا کہ ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کس چیز کو دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے ویورز ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے۔ جیسا کہ میری اسٹرینتھ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرا لینڈ اپنا ہے، زمینیں اپنی ہیں۔ میری اسٹرینتھ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، اور میری اسٹرینتھ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے پاس شیڈ کے لیے جو جگہ ہے وہ اپنی ہے، اور میری اسٹرینتھ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرا کوئی، جیسے یہ کہہ لیں کہ آپ اس کا سیوریج سسٹم جو ہوتا ہے شیڈ کا، نکاسی اس کی، وہ کسی ایک نالے پہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اخراج میرے پاس صحیح والا ہو سکتا ہے اس کا۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں انسان کی اسٹرینتھ میں۔ پیسہ ہے، جیسا کہ پیسہ زیادہ ہو تو وہ بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ دوسری آتی ہے ویکنس، جیسا کہ کسی بندے کے پاس شیڈ کے لیے لینڈ نہیں ہوتی، پر بہت بڑی ویکنس ہے یہ بھی۔ اگر لینڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ بہت بڑی ویکنس ہے۔ لینڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ویکنس میں آتی ہے۔ ویکنس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس، جیسا کہ آپ کا فارم جو ہے وہ دور ہے کہیں، زیادہ سائلیج اویلیبل نہیں ہے، ویکنس یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے اپرچونٹیز کے بارے میں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فارم شہر کے پاس ہے، کوئی بھی فارم اگر شہر کے پاس بندہ کوئی بنا کے بیٹھا ہے، تو اس کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ اگر وہ شہر میں دودھ سیل کرتا ہے تو اس کا دودھ 200 روپے لیٹر جائے گا، 150 روپے بھی اچھا ریٹ ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس کی آ گئی اپرچونٹیز۔ ایک مثال ہے کہ اگر کسی بندے کا فارم کسی شہر کے پاس ہے تو اس کو دودھ کا ریٹ جو ملے گا وہ ملے گا تقریباً 180 روپے، 200 روپے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ ہے جس کا گاؤں میں ہے یا کہیں دیہات پہ ہے، تو اس کو دودھ کا ریٹ ملے گا 120 روپے، 130 روپے، 110 روپے۔ تو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ اپرچونٹیز میں آتی ہیں کہ آپ کے پاس ایسی اپرچونٹیز ہونی چاہیے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے شیڈ جو بنانا ہے، اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، کہ ادھر اپرچونٹیز کیا کیا ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے تھریٹس۔ اس میں خطرات کون کون سے ہیں؟ اچھا، اندرون پنجاب کے کچھ گاؤں میں دودھ کا ریٹ نہیں ملتا، یا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا۔ 5 سے 6 مہینے ڈاکٹر ایک بیگ اٹھانے کے بعد پریکٹس کر کے آ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو مطلب اس میں تھریٹس ہیں کہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اے آئی ڈاکٹر گھوم رہے ہیں ادھر 3 مہینے کے کورس کر کے، یہ بھی خطرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے پلاننگ۔ پلاننگ آپ لوگوں نے ویورز اس بندے کے ساتھ کرنی ہے جو خاص کر آپ کی فیلڈ کا ہے، یعنی کہ ڈیری فارم کے کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کی پلاننگ کرنی ہے جو بندہ یا تو فارم چلا رہا ہے، ایکسپرٹ ہو، یا میں تو کہتا ہوں آپ اس بندے کے ساتھ پلاننگ کریں اس بارے میں جو بندہ فارم کا ڈاکٹر ہے، جو ادھر رہتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی بات کہ جو فارم پہ اگر ڈاکٹر رہے گا، اس نے ایک تو جانوروں کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہے، اور دوسرا اس کی پروڈکشن کا بھی دیکھنا ہے۔ اور جو بندہ فارم کا مالک ہوگا یا دوسرا بندہ ہوگا، اس سے مشورہ کرنے سے بہتر ہے، میں تو کہتا ہوں اس ڈاکٹر سے مشورہ کریں جو بندہ فارم پہ رہتا ہے، جو ان لوگوں نے ہائر کیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ٹریٹمنٹ بھی، پروڈکشن کا معاملات بھی دیکھنا ہے، اس نے سوئے کو بھی دیکھنا ہے، اس نے یہ بھی دیکھنا ہے جانوروں کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، وہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن دے گا۔ اور خاص کر مشورہ آپ جب بھی کریں نا، مشورہ کسی ایسے بندے کے ساتھ کریں جس کو اس کا پتہ ہو۔ آج کل لوگ 2-3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مشورہ دیتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بتانا بھی ضرور ہوتا ہے ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ۔ تو اس حوالے سے اب آ جاتی ہے سب سے لاسٹ بات، جس میں ہم لوگ اینیمل سلیکشن کی بات کریں گے۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے اینیمل سلیکشن۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں دودھ کا ریٹ 130 ہے تو پیور بریڈ لے کر آئیں۔ اگر آپ کے علاقے میں
دودھ کا ریٹ بہت اچھا ہے، تو آپ کراس بریڈ سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ اچھا جی، پیور بریڈ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس دودھ کا ریٹ کم ہوگا تو اس کی دودھ زیادہ ہوگا، تبھی آپ لوگوں کی کاسٹ دودھ پہ کم آئے گی۔ اور اگر نارمل بریڈ آپ لوگ رکھیں گے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر 20 لیٹر بھی جانور دودھ دے رہا ہے تو پھر آپ کا ریٹ دودھ کا ریٹ 250 ہے یا 200 ہے، جیسے اسلام آباد والی سائڈ پہ ہے، تو آپ کو یہ نارمل بریڈ بھی آپ کی چل جائے گی، یعنی کہ جس کو آپ مکس بریڈ کہتے ہیں یہ بھی چل جائے گی، اور کراس بریڈ جس کو آپ لوگ آسان لفظوں میں کہہ لیتے ہیں یہ بھی پھر آپ لوگوں کی چل جائے گی۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی دیکھیں فارم بنانا ہے تو اس کا ایک میپ بنوا لیں، یہ نہیں کہ اس سال آپ لوگوں نے ایک شیڈ بنایا اگلے سال دوسرا، پھر اگر اتنا پیسہ کروڑوں روپے لگا کر بھی اگر آپ کی شیڈ کی خوبصورتی نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیری فارمنگ کرنے کا نا۔ مطلب ایک بندہ ہے اس نے کروڑوں روپے شیڈ پہ لگایا اور دوسرا بندہ آتا ہے پھر اس کو وہ جسٹیفیکیشن دے کہ میں نے آج 10 جانور میرے بڑھ گئے میں نے اگلا بنا لیا، پھر میرے 100 بڑھ گئے میں نے اگلا بنا لیا، نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا۔ اور آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو جب بھی خریدنا ہے لینڈ اکٹھا خریدنا ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ میں نے یار 500 جانور کرنے ہیں، 50 70 60 سے شروع کر لیں بھلے، میں نے 1000 جانور تک اس کو لے کے جانا ہے۔ کیونکہ ارد گرد والے لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ لوگوں نے شیڈ بنا لیا ہے کہیں پہ تو وہ آس پاس والی زمینیں کر دیں گے مہنگی، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ہاں فارم بڑھانا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ لینڈ اسی حساب سے پرچیز کریں کہ آپ نے کتنے ہرڈز رکھنے ہیں، کتنے جانور آپ لوگوں نے ادھر رکھنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے دیکھنے کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ان چیزوں